رحمان صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے. جیسے بھی یہاں پر پہنچیں گے اور ان کے ساتھ جو وہ اپنا خطاب کریں گے, اس کے بعد جو ہے مظاہرین وہ اپنے گھروں کو لوٹنے کے جو چانسز ہیں ابھی تک فی الحال جو دھرنے کے شرکا ہیں وہ جو اپنے مقام پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی جو 6 رکنی ٹیم بنائی گئی ہے شورا کی, وہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو مذاکرات کریں گے. اس کے بعد یہ طے پایا جائے گا کہ مظاہرین جو ہے آج یہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے یا ابھی یہاں ہی اسٹے کریں گے. جی سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. جہلم کے اندرونی راستوں کو کھول دیا گیا ہے. جہلم کے تینوں پلوں کو ہیوی مشینری کے ذریعے کھولنے کا عمل بھی جاری ہے. پولیس بھی راستہ کھولنے میں انتظامیہ کی معاونت کر رہی ہے. اسی حوالے سے جان لیتے ہیں نجف شہزاد سے. نجف, راستے کھل گئے ہیں کیا اور کتنی رکاوٹیں ابھی باقی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ عوام کے لیے ایک بڑی خوش آ چکی ہے. یہ کالعدم تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. تمام رابطہ سڑکیں ہیں جو وہ بحال ہو چکی ہیں. جی ٹی روڈ ہے جس کو جہلم کے مقام سے بند کیا گیا تھا, اس کی بحالی کے لیے پولیس میونسپل کارپوریشن کا عملہ جو اقدامات کر رہا ہے تاکہ ٹریفک کو جلد از جلد بحال کیا جا سکے. اسی طرح سے جو ریلوے کا ٹریک بند کیا گیا تھا اور ساتھ میں جو عام ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا اس کو مکمل طور پر بحال ہے جو کر دیا گیا. اور جہلم کے جہاں پر اندرونی راستوں پر ہاردار تارے لگا کر ان کو بند کیا گیا تھا, اس کی بحالی کے لیے بھی تمام تر انتظامات ہیں جو مکمل کر لیے گئے ہیں. اسی طرح سے عوام ہے جو اب اپنا سفر ہے جو جہاں پر انہوں نے طے کرنا ہے وہ اپنا سفر ہے جو طے کر سکتی ہیں. اسی طرح جو ہیوی مشینری لگا کر پلوں پر جو کنٹینر لگائے گئے تھے ان کو ہٹانے کا سلسلہ ہے جو تیزی کے ساتھ جاری ہے. اور جو پولیس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ ہے جو اپنے کاروائیاں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ جو ٹول پلازے کے ساتھ بالکل خندقیں کھودی گئی تھی ان کو بھی مکمل طور پر فل کر لیا گیا ہے. اور ٹریفک کی بحالی ہے جو کچھ ہی دیر میں ممکن ہو سکتی ہے, جس کے لیے پولیس ہے جو اس وقت یہاں پر جہلم کے جو دونوں پل ہیں وہاں سے کنٹینر ہٹوا رہی ہے تاکہ عوام کی مشکلات ہیں ان کو کم کیا جا سکے. لیکن ابھی تک یہاں پر جہلم میں عوام ہے جو یہاں پر جو انٹرنیٹ سروس ہے ابھی تک مکمل طور پر معطل ہے. ابھی تک انٹرنیٹ سروس ہے جس کو بحال ہے جو لیا گیا. اسی طرح سے راستوں کی بحالی کا کام ہے جو تیزی کے ساتھ جاری ہے. جبکہ کام تیزی سے جاری ہے. بہت شکریہ نجف شہزاد آپ کا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کالعدم تنظیم فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی. ٹی ایل پی کے آئندہ پرتشدد احتجاج نہ کرنے کی یقین دہانی. مفتی منیب الرحمان نے ٹی ایل پی سے گارنٹی لی ہے کہ حکومت بھی معاہدے کی پابند رہے گی اور حکومتی کمیٹی اور کالعدم تنظیم کے مذاکرات کی اندرونی کہانی سیون نیوز سامنے لے آیا. حکومت اور کالعدم تنظیم کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سیون نیوز نے پتہ لگا لی. مذاکرات میں مفتی منیب الرحمان ان اور اہل سنت علماء کمیٹی آؤٹ کیسے ہوئی؟ ذرائع کے مطابق اہل سنت علماء کی مصالحتی کمیٹی سعد رضوی کی حکومت کی طرف سے گارنٹی مانگنے پر پیچھے ہٹ گئی. مفتی منیب الرحمان ایک صحافی اور ایک تاجر کے ذریعے طاقتور ترین شخص سے ملاقات میں کامیاب ہوئے. مفتی منیب نے طاقتور ترین شخص کو سعد رضوی کی طرف سے آئندہ کسی قسم کے دھرنے اور لانگ مارچ نہ کرنے کی ضمانت دی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سعد رضوی کی رہائی پر آمادہ نہیں تھے. نئے معاہدے میں ٹی ایل پی فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی. اہل سنت علماء کی سعد رضوی سے ملاقات مفتی منیب الرحمان کے مذاکرات میں شامل ہونے کے بعد نہ ہو سکی. نئے معاہدے کے مطابق ٹی ایل پی کے مقدمات کارکنان کی رہائی اور کالعدم جماعت کی حیثیت پر فیصلے عدالت کرے گی. اپیل کے باوجود صاحبزادہ حامد رضا، ابو الخیر زبیر اور جلیل شرکپوری نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ پریس کانفرنس سے انکار کر دیا. علماء نے فہم و فراست سے ملک کو بحران سے بچا لیا. معاملہ طوالت اختیار کرتا تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا. ہم نے دانش مندی سے مسئلہ حل کرنے کو ترجیح دی. وفاقی وزیر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. بولے امن اور بہتری کا راستہ تلاش کیا. ہم نے سڑکوں پر رکاوٹیں اور معصوم جانوں کا ضیاع دیکھا ہے. علماء کا، اکابرین کا جو تشریف فرما ہے، دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر اور سب صاحبان کی فہم و فراست کو سامنے بروئے کار لاتے ہوئے
اور ملک و ملت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افراتفری دیکھنا چاہتی ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان کو مستحکم اور متحد دیکھنا چاہتی ہیں یقیناً وہ متفکر ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا ہے اور یہ بات پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ یہ ہم پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان سب قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس وقت معاملات کو یہیں سمیٹیں گے اور کوئی سوال جواب اس وقت نہیں ہوگا۔ اور ابھی کچھ بات کریں پی ڈی ایم کے جلسے سے متعلق، تو ڈی جی خان میں پی ڈی ایم نے پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ قائدین کا کارکنان سے خطاب۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وقت آنے والا ہے اور نیازی کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جنوبی پنجاب کو وسطی پنجاب نہ بنایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ آج 3.5 سال بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ آج مجھے بتائیں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، کون کہتا تھا ادھر میری طرف توجہ دو، کون کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ گر جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ کون کہتا تھا کہ بجلی کا بل مہنگا ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ کون کہتا تھا کہ پیٹرول اگر مہنگا ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ عمران نیازی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، کون کہتا تھا کہ جب مہنگائی ہو جائے اور ہسپتالوں میں دوائیاں نہ ملیں تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر گلے پھاڑ کر دن رات یہ کہتا تھا یہ شخص کہ اگر کرپشن ہے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، پاکستان کی نہیں جرمنی کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ سن لو میری بات کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو میں سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب سے بہتر نہ کروں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم کو نازک حالات میں منفی سیاست زیب نہیں دیتی، یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں، اتحاد اور اتفاق کا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مزید بولے کہ جلسے جلوسوں سے ملک کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ پی ڈی ایم کو نازک موقع پر منفی سیاست زیب نہیں دیتی، یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق کا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں اپوزیشن جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم سب کے لیے پاکستان کا مفاد مقدم اور یہ مقدم رہے گا۔ افسوس کا مقام ہے کہ اپوزیشن جماعتیں موجودہ حالات میں بھی سیاسی دکانداری چمکا رہی ہیں۔ جلسے جلوسوں سے ملک کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں انتشار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کو ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر قومی مفاد کو ترجیح دینا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کا منفی رویہ قومی مفاد سے متصادم ہے۔ اور این اے 133 ضمنی انتخابات سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد قرار۔ تجویز کنندگان کا ووٹ 2018 سے ہی این اے 130 میں درج ہے۔ نظر ثانی فہرست میں بھی وہ این اے 130 کے ووٹرز ہیں۔ شفافیت پر کسی طور کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ این اے 133 کے ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی امیدوار کے الزامات کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جمشید اقبال چیمہ کے لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر الیکشن کمیشن پر الزامات لگائے گئے۔ اعلامیے کے مطابق تجویز کنندگان کے ووٹ دوسرے حلقے میں منتقل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ تجویز کنندگان کا ووٹ 2018 سے ہی این 130 میں درج ہے۔ ثبوت کے طور پر 2018 کے انتخابی فہرست کا متعلقہ حصہ بھی سامنے ہے۔ حلقہ این 133 کے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے والے پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہو گئی۔ پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر نون لیگ نے اعتراض اٹھایا تھا۔ نون لیگ نے اعتراض کیا تھا کہ کاغذات نامزدگی کے تائید اور تجویز کنندگان کا تعلق این 133 سے نہیں ہے۔ غداری کے فتوے لے کر گھومنے والے باز آ جائیں، یہ ملک دشمنی ہے۔ نون لیگ کو اقتدار میں آنے کی کوئی جلدی نہیں، لیگی رہنما خواجہ سعد رفیع کی گفتگو۔ سونامی حکومت نے لاہور کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا، بلدیاتی ادارے جمہوریت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر کہتا ہوں مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے کی ایک دوسرے کے ایمان پہ حملے کیے جاتے ہیں، ہم اس کی بھی حمایت نہیں کرتے۔ یاد کریں وہ وقت جب ہمارے ایمان پر حملہ کروایا گیا تھا، یاد کریں وہ وقت جب اسلام آباد کا گھیراؤ اس لیے کروایا گیا تھا کہ نواز شریف کی شکل اچھی نہیں لگتی، پولیٹیکل اور پاپولر سپورٹ نواز شریف کی ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہی تھی۔ پھر چور اور ڈاکو ہمیں نوٹیفائی کیا گیا اور پھر عدالتوں سے فیصلے دلوائے گئے۔ محترم عمران خان صاحب تھے اور بھی لوگ ساتھ شامل تھے، اکیلے نہیں تھے، کیونکہ جھوٹ بے نقاب ہو کے رہتا ہے جیسے اب بے نقاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے میرے اور سلمان کے مقدمے میں جب فائنل جج کہ اپنے مخالفین کو ان کا قد چھوٹا کرنے کے لیے ان کا قد بڑا ہو جائے اور ان کو طاقت مل جائے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات وقت کی کسوٹی پر ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں۔ سعودی عرب کے 2030 ویژن کے لیے پاکستان کی افرادی قوت اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی جریدے کو انٹرویو، کہا باہمی تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ افراط زر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پنجاب حکومت کا گنے کی کم از کم قیمت 225 روپے فی من رکھنے کا فیصلہ، بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ادائیگی کا قانون بھی لاگو، بروقت اور کٹوتی کے بغیر ادائیگیوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ، عثمان بزدار کہتے ہیں کہ کاشتکاروں کا تحفظ اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا پنجاب کے کسانوں کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ اس سال گنے کی فصل کے لیے ہم نے کم از کم قیمت 225 روپے فی من رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 تک گنے کے کاشتکار کو 180 روپے کی سرکاری قیمت کی بجائے 110-120 روپے ملتے تھے اور وہ بھی کئی ماہ بعد دیے جاتے تھے۔ ہماری پالیسیز کی وجہ سے کاشتکاروں کو 3 سال میں فصل کا بہترین اور بروقت معاوضہ ملا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے شوگر ملوں سے پچھلے اتوار کے اربوں روپے کے بقایا جات بھی کسانوں کو واپس دلوائے۔ فصل کے معاوضے کی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ادائیگی کا قانون بھی بروقت اور کٹوتی کے بغیر ادائیگیوں کو یقینی بنائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی خوشحالی تحریک انصاف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سستے یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگے پڑنے لگے ہیں۔ چائے کی قیمت میں 100 سے 210 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو وہیں بچوں کا دودھ، کسٹرڈ اور صرف کے دام بھی بڑھ گئے ہیں۔ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، شہریوں کے حکومت کو کوسنے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک بار پھر مختلف برانڈ کی اشیاء مہنگی کر دی گئی اور قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مختلف برانڈ کی 950 گرام چائے 100 سے 210 روپے تک مہنگی کر دی گئی، جبکہ کافی کے 100 گرام جار کی قیمت میں 50 روپے تک اضافہ کیا گیا۔ اس طرح بچوں کا 500 گرام فارمولا دودھ 60 روپے تک مہنگا کیا گیا، جبکہ 1 کلو کپڑے دھونے کے پاؤڈر کی قیمت میں 10 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ کسٹرڈ کا 300 گرام کا پیکٹ 5 روپے تک مہنگا کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر کارن فلور 300 گرام 20 روپے تک مہنگا کر دیا گیا، جبکہ شہد کی 250 گرام کی قیمت میں 95 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔
पैकेट दूध की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट में पहले ही अशिया की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने से गरीब आदमी की कुव्वत खरीद खत्म होकर रह गई। कुछ अर्सा कबल भी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया गया था। बुलेटिन में बात करें महंगाई से मुतालिक तो महंगाई ने आवाम से सुख का सांस छीन लिया। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी भी लाल पीले होने लगे हैं, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत में 360 रुपए किलो तक इजाफा हुआ है। महंगाई का जिन हुकूमत के काबू से बाहर हो गया। रोजाना सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतें मुतवस्सत तबका पर भारी पड़ने लगी। सब्जियों में आलू की कीमत 80, फूल गोभी 90, टिंडी 100, मोंगरे 150, शिमला मिर्च 200 और मटर 280 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सेब 200, अनार 400, अमरूद 120, पपीता 180, जापानी फल 150, अंगूर 200 से 320 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियां और फल खरीदने वाले शहरी कहते हैं कि बुनियादी जरूरियात की चीजों पर किस तरह से समझौता करें। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों ने गरीब आवाम पर महंगाई का बम गिराया हुआ है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की हालिया लहर में फलों की खरीदारी में कमी वाक़ई हुई है, जबकि लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपनी जरूरत से कम और गुंजाइश के मुताबिक सामान खरीद कर गुजारा कर रहे हैं।